الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تو کہتے ہیں کہ مرید کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ پیر کے صدقے میں ملتی ہے، اور پیر کی نظر اگر مرید سے ہٹ جائے تو پھر وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو محروم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، اور نعمتوں کو آپ لینا چاہتے ہیں، جب ان اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے تب نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایک واقعہ جو میں نے اپنا آپ کے سامنے جمعہ مسجد میں بیان کیا تھا، جب صابر حسین باپو اور عبد القادر باپو کو حضرت نے یہاں بورسد میں خلافت دی تھی ایک تقریر کے موقع پر، اس وقت میرا نام شامل نہیں تھا، اور دوسرے دن باپو کی تقریر دھولکا میں تھی، اور پہلی بار میں دھولکا باپو کے ساتھ گیا۔ حضرت صاحب بابا کے آستانے پر سید حسن خطیب چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کا مزار دھولکا شریف میں ہے، اور اس آستانے پر باپو مجھے لے گئے اپنے ساتھ، اور باپو نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ سرکار نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ تو ساری زندگی خطیب رہے اور دین و سنیت میں اپنی عمر کو جو ہے وہی کر دیا۔ تو میں نے باپو سے وہاں آستانے میں کھڑے کھڑے کہا کہ اگر مجھے تنخواہ نہ بھی دے تو بھی میں یہاں مفت میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کی مسجد آستانے کی مسجد میں۔ اتنی دل جمعی ہوئی، اتنا لطف بھی آیا، تو باپو نے کہا مانگ لو جو بھی مانگنا ہو۔ تو باپو کے سنتے ہی میں نے کہا تھا کہ وہ چیز مجھے بھی ملے جو کل شیخ الاسلام نے آپ کو بورسد میں عطا کی ہے۔ اب دیکھیے اتفاق، دیکھیے دھولکا کی سرزمین پر حضرت شیخ الاسلام کی تقریر ہے، محرم کی پہلی تاریخ۔ بورسد سے ہمارے جتنے حفاظ تھے، ناپا سے مجھے انہوں نے لیا، مگر میں جانا نہیں چاہتا تھا، ان سب نے زبردستی سے میٹاڈور میں پکڑ کے مجھے ساتھ میں لے لیا، کہا نہیں چلو۔ اب جب ہم گئے، حضرت کھانا کھا کے آرام کر رہے تھے، تو میں نے صاحب خانہ سے پوچھا تو بولے حضرت اوپر آرام کر رہے ہیں۔ میں جب اوپر تشریف لے گیا تو لائٹ بند تھی، زیرو بلب جل رہا تھا، مگر حضرت جاگ رہے تھے۔ ایک خان صاحب ان کے پیروں کو میں مالش کر رہے تھے۔ حضرت نے جب آنکھ کھول کے مجھے دیکھا تو کہا ذاکر کا ذکر ہو رہا تھا اور آ گئے۔ مجھے بھی کچھ ایسا لگا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا جی بھی۔ تو کہا کہ آپ اب جائیے اسٹیج پر جائیے، دیکھیے بارش ہو گئی، جلسہ کہیں اور ہونے والا تھا، مگر بارش بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے وہاں سے ہٹا کر کے ہمیں کہاں لا کر کے ہمارا پروگرام یعنی حضرت صاحب کے آستانے پر مسجد میں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ میں آستانے پاک میں تھا اور حضرت کی آمد ہوئی وہیں آستانے پر۔ وہاں کے لوگوں کا ایک طریقہ میں نے بہت اچھا دیکھا، دھولکا کے لوگوں کہ جیسے حضرت آئے لوگوں نے مزار خالی کر دیا، کوئی مزار میں رکا نہیں۔ 3 گیٹ ہیں، ایک ادھر ایک بیچ میں۔ حضرت ادھر کے گیٹ سے اندر انٹر ہوئے اور سامنے والا جو گیٹ تھا میں باہر کھڑا تھا، میں سیدھا اندر آ گیا۔ حضرت آستانے میں کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو خلافت کی اجازت دیتا ہوں۔ جو چیز جہاں مانگی تھی حضرت صاحب بابا نے وہ چیز وہاں عطا کروائی۔ تو اس میں 3 پیروں کی کرامت سمجھتا ہوں، ایک صابر باپو علیہ رحمہ، دوسرے حضرت صاحب بابا اور تیسرے حضرت شیخ الاسلام۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں، یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ جو پیر اپنے مرید کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ دن میں 70 بار میں اپنے مرید کو یاد کرتا ہوں، کیا وہ پیر کسی اور معاملے کو یا کسی اور مرید کو وہ بھول سکتا ہے؟ کیوں آج عقیدت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ کیوں ہمارے ذہن کم ظرف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار پیر دیا کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزر رہی ہے،
जिन्हों के दिल के अंदर न दुनिया की लालच न किसी और चीज की लालच, जो महज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और इश्क के जाम बरसों से लोगों को पिलाता रहा, उनके दिल में कभी दुनिया आई नहीं है, न कभी उसकी ख्वाहिश आपने की है। सरकार गोस पाक फरमाते हैं, जब तुम दौलत की ख्वाहिश छोड़ दोगे तब तुम दौलतमंद हो जाओगे। आपने कभी इसकी भी ख्वाहिश नहीं की है। तो अकीदे के मामले में अगर कमजोरी हमारी अंदर पैदा हुई तो फिर देखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अकीदा अपने पीर के ताल्लुक से कैसा था और कैसी कैसी बातें आपने अपने पीर के बारे में भी लिख दी, सरकार गौस पाक के बारे में भी लिख दी। अल्लामा हसन रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके भाई हैं, वो कहते हैं जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा फाजिल बरेली ने अपने पैरों को न कभी मारेरा की तरफ किया न कभी बगदाद की तरफ किया है। ये बगदाद वाले का भी इतना अदब करते थे, सैयद आली रसूल कादरी का भी इतना अदब करते थे, और जो जितना बड़ा बाअदब वो उतना ही बुजुर्गों की बारगाह से पाएगा। तो ईमान का दूसरा नाम अदब है। जिसके पास अदब है उसके पास ईमान है, और जिसके पास अदब नहीं उसका कोई ईमान नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ करो हमें अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रखें और उनके आगे जुर्रत करने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। हमें अपने बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करने वाला जो है बनाए, और हमें अपने माँ बाप, अपने पीर, अपने उस्ताद, अपने इमाम, उनका अदब करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सबसे पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।